وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 20۔ آج کا موضوع، کیا ہم آخرت میں کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں۔ جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 20۔ لفظی ترجمہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ نہایت ذلیل ہوں گے۔ سامعین کرام، وہ لوگ جو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے مخلص نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی تائید نہیں کرتے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان پر شیطان نے قابو پا لیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے اور انہوں نے اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں شیطان کی پارٹی میں سے ہیں، شیطان کے گروہ میں سے ہیں، اور شیطان کا گروہ جو ہے یہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس پہ ہم نے اللہ کی توفیق سے بات کی تھی۔ آج جو آیت ہے مختصر بھی ہے لیکن بہت جامع آیت ہے، اور یہ دراصل ہمارے لیے ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو مدنی دور کی آیات ہیں، وہاں ایک خاص قسم کے حالات تھے اور وہاں منافقین تھے، مخلصین بھی تھے، اور ان تک ہم یہ معاملہ محدود کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ صرف ایک آیت کا مسئلہ نہیں ہے، پورے قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، ہم اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، نتیجتاً ہم اللہ کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب۔ اور جب ان حیثیتوں سے آپ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، یہ جملہ نوٹ رکھیں، جب ان حیثیت کہ اللہ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے،
تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ یہ بات چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو نوٹ کر لیں۔ اصل میں معبود کا ایک لفظ جو ہے بار بار استعمال ہوتا ہے اور یہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، تو ہم نے اس کا ایک خاص معنی لیا ہوا ہے۔ معبود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہستی جس کے لیے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج کریں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ معبود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، یہ ذہنیت بالکل غلط ہے اور یہ انداز فکر بہت خطرناک ہے اور بہت بڑے نقصان سے ہمیں یہ دوچار کر دے گا۔ اصل میں آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقصود کا معبود کا، یعنی مقصود ہی دراصل آپ کا معبود ہوتا ہے، یعنی جس نظریے سے آپ زندگی گزارتے ہیں یا گزارتی ہیں، تو وہ نظریہ جو ہے وہ آپ کی پھر ترجیح بن جاتا ہے، ترجیح زندگی بن جاتا ہے۔ یہ میں بات بہت بڑی ہے لیکن منہ تو چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا مقصد حیات ہوگا وہ پھر آپ کی ترجیح بن جائے گا۔ جیسا کہ آج دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پہ، اپنی حقیقت، اپنی روح پہ ہم نے ترجیح دے دی ہے اپنے جسم کو۔ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے ہم جسمانی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور اسی کے فکر میں مشغول ہیں۔ جسمانی طور پہ ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ظاہری طور پہ ہر شخص جو ہے آپ دیکھیں آسائشات کا طالب ہے اور یہ سختیوں سے دور بھاگتا ہے، یا جب سختی آتی ہے تو یہ تھوڑا سا افسردہ ہوتا ہے۔ جو بھی حالت اس میں، مثلا کوئی بھوک کی کیفیت ہو یا خطرے کی کیفیت ہو یا اور کوئی نقصان اس کو پہنچ جائے، تو ان حالات میں یہ خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اپنے لیے ایک آفت سمجھتا ہے، یعنی وہ چیز سمجھتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے جو مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ اس کے لیے، اس کی روحانی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایک انداز فکر ہے، اور لیکن وہ انداز زندگی جو ہے وہ ہمارا محدود ہو گیا ہے ساری زندگی تک۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں اور مطالبہ کریں کہ اس کے یعنی اس کی وضاحت کے لیے کوئی آیت قرآنی پیش کرو، کوئی اللہ کا کلام پیش کرو، تو ہے، حدیث میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ۔ آج ہم سب دینار و درہم کیا ہے؟ ظاہری زندگی ہے، اور کیا ہے؟ تو اسی کے ہم بندے بن چکے ہیں، یعنی ظاہر کا بندہ بن چکے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو آسانی کے لیے اور بھی مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ظاہری مفادات، ہم ظاہری مفادات کے تابع ہیں، اور زندگی میں ہمارا جو اولین سوچ ہوتی ہے کہ یہ بات میری زندگی کے مفاد کے لیے ہے یا اس میں ظاہری زندگی کا مفاد نہیں ہے۔ جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، پیش ہوتی ہے، سب سے پہلے اس میں ہم اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دعوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم کسی سے یہ وعدہ نہیں کرتے کہ آپ پہ پھر پیسوں کی برسات ہونے لگے گی، اور ہم کسی سے یہ وعدہ بھی نہیں کرتے کہ آپ کسی نقصان سے دوچار نہیں ہوں گے یا کوئی ظاہری تکلیفیں نہیں آئیں گی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ظاہری تکالیف اور نقصانات جو ہیں یہ مومن کے گلے کا زیور ہیں۔ یہ جنت کے گرد مصائب اور تکالیف کی ایک دیوار کھینچی گئی ہے، حفت بالمکارہ،
حدیث طویل حدیث ہے، میں اس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جنت کی جو 4 دیواری ہے تو وہ مکارہات میں سے، مکارہ یعنی ناگوار چیزیں، ایک چیز آپ نہیں چاہتے، مثال کے طور پہ مال کی تنگی آپ نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دونوں حالتوں میں آزماؤں گا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، میں تمہیں دونوں حالتوں میں آزماؤں گا، خیر میں بھی اور شر میں بھی۔ تو بہرحال خیر جو ہے یہ زیادہ آزمائش ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ آزمائش ہے، اس میں زیادہ امکانات ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، اپنے آپ کو بھلا دیں اور اپنے ظاہر کی طرف توجہ کر لیں، اس میں بہت زیادہ خطرات ہیں، یہ بات ذرا آپ نوٹ رکھیں۔ ہاں جو شر ہے اس میں تو اب یہ ہے نا کہ جو شر کی کیفیت ہے، مال کی کمی ہو گئی، جان کی کمی ہو گئی، یا جو دیگر چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو صبر اور شکر سے کام کرنا ہوگا، یعنی جو بھی حالت آتی ہے شر کی، شر کا مطلب یہ ہے کہ مال کی کمی، جیسا کہ وہ آیت قرآنی ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ بات ہے، اگر آپ اس کو ذرا غور کریں اور غور سے سنیں تو ایسی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ذلیل ہوں گے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں مطلب تو تلاش کریں نا، اور میں آپ کو یہ مضمون جو میں نے شروع کیا تھا تو اس طریقے سے شروع کیا تھا کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں یہ بس آپ دیکھیں ایک قاری یا آپ تفسیر کم از کم دیکھ لیں، زیادہ تر ان مضامین میں جو تفاسیر میں بحث ہے تو وہ مقامی حالات کے مطابق ہے اور مقامی لوگوں پر یہ آیات فٹ کی گئی ہے، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے ان حالات میں نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ایک کتاب ہدایت اور کتاب نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پر پس ہے کوئی جو کوئی اس کو سوچے اور سمجھے؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ اب میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسول، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے اور پہلے بھی میں تشریح کر چکا ہوں اسی صورت پہ، لیکن جیسے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، وہاں بھی میں نے تشریح کی ہے، لیکن یہاں دوبارہ ہو سکتا ہے میرا کوئی نیا سامع ہو اور وہ یہ سن رہا ہو تو وہ کہتا ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں تو وہ تمہاری پچھلی گفتگو نہیں سن سکتا، تم مجھے ابھی بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو بہرحال چونکہ دوبارہ آئی ہے تو دوبارہ اس پر بات کرنا اس پہ لازم بنتا ہے۔ مخالفت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں انسان، یہ دیکھیں سمجھنے میں بہت آسان بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دفتر میں جاتے ہیں، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، آپ اس ڈیوٹی کو نہیں کرتے بلکہ ادھر ادھر کبھی چلے جاتے ہیں۔ دفتر میں جو باغ ہے، پھول ہیں، سردی کا موسم ہے، بڑی دھوپ، اچھی دھوپ نکلی بھی ہے، اس میں آپ ایک آرام کرسی بیٹھ کے جو ہے آنکھیں بند کر کے سر پہ کوئی کپڑا، وہ آنکھوں پہ کوئی کپڑا ڈال کے آرام کرسی پر لیٹ جاتے ہیں اور دھوپ سیکنے لگتے ہیں۔ ادھر سائلین کی جو ہے قطار کھڑی بھی ہے اور صاحب جو ہیں وہ دھوپ سینک رہے ہیں۔ یا آپ چلے جاتے ہیں کینٹین میں، بڑی اچھی کینٹین ہے، وہاں کچھ آپ خوشبو یاد بھی خرید سکتے ہیں، کچھ اور شاپنگ بھی کر سکتے ہیں،
کھانا بھی کھا سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں۔ آپ نے صبح، صاحب بہادر نے صبح ناشتہ نہیں کیا، وہ یہاں آ کے ناشتے میں حلوہ اور وہ پٹھورے جو ہے اس کا آرڈر دے دیتے ہیں، لاؤ جی ناشتہ کرو، پہلے مجھے جوس پلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، اور آپ 1 گھنٹہ جو ہے کینٹین میں گزار دیتے ہیں، یا دفتر میں جو ہے منگوا لیتے ہیں ناشتہ، اور پھر سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ سیکرٹری پھر لوگوں کو کہتا ہے صاحب مصروف ہیں، صاحب میٹنگ میں ہیں، آپ اندر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سارا دن جو ہے 8 گھنٹے جو ہیں آپ اسی طرح بتا دیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دوستوں کی محفل لگا لی۔ آپ چونکہ صاحب ہیں، آپ سے تو کوئی بظاہر پوچھنے والا ہے نہیں، آپ چند لوگوں کو جن سے آپ کی لگتی ہے آپ ان کو اپنے دفتر میں بلا کے تاش کھیلنے لگتے ہیں، یا کوئی وہ شطرنج جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، اور سیکرٹری لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی صاحب بڑی ضروری میٹنگ میں ہیں، اور اندر آپ شطرنج کھیل لیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ بیوی ہے، شادی ہو گئی ہے، اور وہ جناب سمجھتی ہے کہ یہ تو ایک پھولوں کی سیج ہے شادی کرنا، اور بس میں تو دلہن ہوں اور میں تو کام نہیں کروں گی۔ سال گزر گیا، وہ بیوی کہہ رہی ہے میں تو دلہن ہوں، میں نے تو اچھے اچھے کپڑے پہننے، اور بس میں نے بناؤ سنگھار میں رہنا ہے، اور وہ شوہر سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بیوی صاحبہ، اور شوہر کو جو ہے وہ بیچارہ کمزور سا ہے، تو وہ ڈانٹ ٹپٹ میں دباؤ میں رکھتی ہے بیوی، اور اس نے اپنا کمرہ بنا لیا ہے۔ بیوی صاحبہ نے شوہر سے متصل اپنا کہ بھئی تم اپنے کمرے میں رہو، میں اپنے کمرے میں رہوں گی، اور موڈ اچھا ہوا تو شوہر صاحب سے بات کر لی، اور موڈ اچھا نہیں ہوا تو وہ منہ بسورے رکھا، اور نہ کھانا پکاتی ہیں۔ خیر عورت کی تو یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، میں اس پہ تفصیل میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ جو ہے اپنے یعنی جو خاوند کے حقوق ہیں، جو گھر کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتی بیوی صاحب۔ اسی طرح شوہر صاحب بیوی کو برے حالت میں رکھتے ہیں۔ شوہر بھی تو ہیں کہ وہ اپنے بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، دفتر سے آئے یا کام سے واپس آئے، بس بیوی صاحبہ کو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور یہ دیکھو گھر کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور تم نے میری ماں کی خدمت نہیں کی ہے، یہ نہیں کی۔ تو بہرحال اس طریقے سے شوہر صاحب بھی، اور بیوی کو جو ہے وہ کہتے ہیں تم میرے پاس مت جاؤ، اپنے کمرے میں کہیں اور کمرہ دیکھو اپنے لیے۔ یعنی یہ دونوں جو ہے، اب یہ کیا، یہ شادی ہو گئی ہے، زوجین آپس میں رہ نہیں رہے، ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے، گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں ادا کر رہی، اور بس وہ بیوی جو ہے نیل پالش اور لپسٹک اور اس میں بیٹھ کے بس اپنے کرتی رہتی ہے۔ نہ جانے یہ کیسی عورت ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام اب دیکھیں، یا اسکول کے طالب علم کو لیں، وہ اسکول میں داخلہ لے لیا ہے، ایک خاص فیسیں بھاری، والدین نے بھاری، اب وہ اسکول میں یا تو غیر حاضری کر لیتا ہے، اسکول کا جب ٹائم ہوتا ہے بستہ لے کے وہ اسکول کی جانے کی بجائے جم چلا جاتا ہے، وہاں باڈی بلڈنگ میں لگا رہتا ہے کہ میں نے باڈی بنانی ہے۔ پھر شام کو جو ہے اس کے بعد کرکٹ کے گراؤنڈ میں کچھ آوارہ دوست ہیں اس کے، تو والدین فیسیں بھر رہے ہیں، وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ جناب یہ تقریر ہے میری، اس سے اب سوچیں مخالفت اللہ کی اور اس کے رسول کی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے وسائل، زندگی کے یعنی وہ اسباب رکھ دیے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے، اور ہوا میں آکسیجن ہے، اور یہاں کی زمین ایسی ہے کہ وہاں یعنی آکسیجن بھی ہے، تمام پھر سبزیاں ہیں، پھر پھل ہیں، پھر بارش کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جسم دیا ہے، آپ کو کہ جسم کو وقتاً فوقتاً بڑھوتری دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں جب پیدا ہوا تو اتنا تھا، 1.5 فٹ کا تھا یا جو بھی تھا، اب دیکھیں میرا فٹ جو ہے، میرا قد جو ہے وہ 5 فٹ سے اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے، میری جسمانی تربیت بھی کر رہا ہے، میری جسمانی جو ہے
بڑھوتری بھی وہی کر رہا ہے، پھر اس نے مجھے خوراک، اسباب، رزق کے اسباب یہ سارے بند کر دیے ہیں، اور اس تمام چیزوں سے اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ انسان مجھ کو اپنا رب تسلیم کر لے، مجھ کو اپنا مقصود حیات بنا لے اور میرے راستے میں کوشش کرے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تو تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری ترقی کے لیے مجھ پہ لازم کیا ہے، اور پھر بندگی لازم کر دی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ہم آ کے نہ تو اپنا مقصد حیات تلاش کرتے ہیں، ہم ظاہری زندگی میں کھو جاتے ہیں کہ یہ میں ہوں، یہ میرا ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، اور اسی میں پھر ہمارے مسائل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف مسائل بھی دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس کرائے کا گھر ہے یا گھر چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا گھر بنا لوں، گھر چھوٹا ہے تو کہتا ہے میں بڑا گھر بنا لوں۔ پھر دنیاوی جو مالی مسائل ہیں وہ بھی بہت سے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بس وہ رزق کی تلاش میں ساری زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں گے۔ تو انسان دنیا میں آ کے اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھول کے زندگی گزارتا ہے، اور یہ عملاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا جو مقصد پیدائش ہے یا رسول کا جو مقصد بعثت ہے اس کی خلاف ورزی یا اس کی عملی طور پہ مخالفت میں، یعنی یہ اللہ کو نہ اپنا مقصود بناتا ہے، نہ محبوب بناتا ہے، نہ معبود بناتا ہے، بنا ہی نہیں سکتا۔ جب تک اللہ آپ کا مقصود حقیقی نہ بن جائے آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو یہ تو ظاہر کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے اور شیطان کا بندہ ہے۔ ابھی ہم نے گزشتہ کہ اس شیطان پھر اس پر قابو پا لیتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بھلا کے اللہ کی یاد سے دل کو غافل کر دیتا ہے تو شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ تو عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا، اس کی مخالفت میں مصروف ہو گیا ہے۔ اور قرآن سے میں آپ کو یہ اس کی دلیل دوں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، اے حبیب اکرم، آپ منہ موڑ لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، اب کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے علاوہ اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ دنیا تو مقصد نہیں ہے سامنے کرام، دنیا تو ضرورت ہے۔ دنیا کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ اس استعمال کے نتیجے میں آپ بارگاہ الہی کے مقرب بن جائیں۔ تو اب یہ ساری زندگی جو ہے، یہ ذرا غور کر لیں سامنے کا، ساری زندگی جو ہے آپ کی عملی طور پہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزار دیتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، زبانی طور پہ کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھے، روایتی طور پہ آپ نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر کے، دین کو خواہشات کے تابع کر کے یا قبول کر کے آپ نے کچھ دین کے کچھ ظاہری چیزیں آپ نے لے لیں، حقیقی اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے۔ اللہ آپ کا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ تو یہ مخالفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ ذلیلوں میں ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، غور کریں، میرا ان تمام باتوں سے سوائے خیر خواہی کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ کیوں میں آخر اپنا گلا پھاڑ کے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں؟ تو اس میں تو صرف خیر خواہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈیوٹی ہے، یعنی جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہاں میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ،
میری طرف سے پیش کرو، اگر ایک بات ہی کیوں نہ ہو، تو وہ فرض فریضہ میں انجام دے رہا ہوں آپ کے. اور بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آخر میں کیوں ایسی باتیں کر رہا ہوں اور کیوں آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں. تو اس میں سوائے خیر خواہی کے اور کوئی پہلو نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو میرا اندرونی جو دل کا معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ سے زبان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں اس کی کوئی مفادات ہیں، اس کے کوئی اپنے عزائم ہیں. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا وہ ہے، کیا آئندہ مستقبل کا کیا پروگرام ہے؟ بھئی کیا مستقبل؟ کون سا مستقبل؟ میں تو یہی جو بات ہے یہ کہے جا رہا ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے، میرا کام تو پہنچانا ہے، میرا کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ یعنی اس کو آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اور اس آیت کے اس کو دیکھنا ہوگا اس کے آئینے میں کہ آپ اس کے مصداق ہیں یا مخالفت ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا متضاد یہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہے تو اب وہ کیسے ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے زندگی گزارنے کی ایک نیت بنا لی ہوگی کہ بھئی میں زندگی کیوں گزاروں گا. یہ بلوغ یعنی بالغ ہو گیا، عاقل بالغ ہو گیا، اب اس پہ وہ ذمہ داریاں آ گئیں، شریعت کو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے کی، سمجھنے کی ذمہ داریاں آ گئیں. اب اس کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا ہوگا. انسان جو ہے اندھیرے میں ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اور اس کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے لیے روشنی تلاش کرے. روشنی جو ہے وہ قرآن ہے. روشنی پہنچانے والا جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. قرآن کو آپ نے رسول کی زبانی سننا ہوگا، قرآن کو آپ نے صاحب قرآن کی زبانی سننا ہوگا. یہ نہیں کہ بس آپ نے عربی کا مطالعہ کیا اور قواعد اور ضوابط اور گرامر اور تجوید اور نحو اور یہ وہ نہیں، وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ نے قرآن کی روح سے واقف ہونا ہوگا، نہ صرف الفاظ سے بلکہ اس کی روح کا یعنی جو اس کا مطالبہ ہے اصل، وہ آپ نے دیکھنا ہوگا. تو اصل مطالبہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں. تو وہ لوگ جو اس کے جو مخالفت نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو جو کوئی ایسا کہے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرما دیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، موت اللہ کے لیے ہے، میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے کیونکہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے اور معبود ہے. تو پھر آپ ذلیلوں میں سے نہیں ہوں گے. اگر آپ ایسا کر لیں گے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں، تو پھر آپ ذلیلوں میں سے نہیں ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ صرف سنا دیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیلوں میں ہیں، یعنی ذلیل ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. Those who oppose God and His Messenger are among the lowliest. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔